کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی گھڑی، کوئی ساعت منحوس نہیں۔ عزیزان محترم گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے جو تہمات جہالت سے مبرہ، تہمات سے بھی جہالت سے بھی پاک ہے، دلائل اور براہین سے آراستہ۔ ہم ہر بات کو، ہر مسئلے کو قرآن حدیث کے دلائل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام کے تمام احکام پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین مبین میں خرافات، تہمات، رسم و رواج کی کوئی جگہ نہیں۔ سفر کا مہینہ قمری مہینوں کی لڑی میں سے ایک لڑی ہے، بلکہ اس لڑی کا ایک موتی ہے۔ اسلام سے پہلے اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ کب؟ اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد نہیں۔ اگر اسلام کے بعد بھی کوئی اس مہینے کو منحوس خیال کرے گا تو وہ خود بدبخت ہے۔ اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، محمد پاک کی شریعت آنے سے پہلے لوگ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اس میں تجارت کی غرض سے سفر کو برا سمجھتے تھے، کہتے سی سفر نہیں کرنا اس مہینے سے، تجارت کی غرض نہ، جنگا واسطے سفر کرتے سی۔ بر صغیر کے مسلمان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ارد گرد بر صغیر کے مسلمان، ان کی بھی بڑی تعداد آج بھی اس مبارک مہینے کو بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ تصور کرتی ہے، جو غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بلاؤں کے نزول کا مہینہ تصور کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے بڑی تعداد کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے گا وہ برکتوں سے خالی رہے گا۔ استغفر اللہ، اپنا ہی دین بنا لیا لوگوں نے۔ دین ہوئے جندے تے اللہ تے اس دے رسول دی مور لگی، جندے تے اللہ تے اس دے رسول دی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، اور دین نہیں جے، اور دین نہیں بے دینی ہے، او مسئلہ نہیں جے گھسلائے تے مسئلے تے چلنا ہے، اٹکل پچواں دے گھسلے تے نہیں چلنا۔ اس مبارک مہینے کے متعلق ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا نام سفر المظفر رکھا گیا۔ سفر کا نام سفر المظفر رکھا گیا۔ پچھلی مرتبہ یہ میں نے بیان کیا تھا تو 7 انگریزی کا مہینہ تھا اگست، اور اس مرتبہ 7 مہینہ جولائی کا، جولائی کا تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ اگست کا مہینہ تھا، میں نے کہا تھا
کہ اگست کا مہینہ ہے، اگر سفر منحوس ہوتا تو یہ اگست کا مہینہ جو ہے اس میں تو پاکستان بنا کلمے کے نام پر بنا. اور میں قاری حدیث الرحمن آپ کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں کہ سفر کے مہینے میں میری شادی ہوئی. الحمدللہ کامیاب ازواجی زندگی ہے. اللہ نے بچے بھی دیے، ہر نعمت سے سرفراز کیا. ہن اللہ نے انڈ تے آ کے افسر بھی بنا دیتا، 16واں سکیر اللہ نے عطا کر دیتا. تے پھر کامیابی دا مہینہ ہے کہ ناکامی دا ہے؟ میرا تو تجربہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی دا ہے. تے اپنے تجربیاں تے گل تے نہیں ہے نا، گل تے ہے شریعت دی، دین دے مطابق دیکھنا ہے، دین دے مطابق چلنا ہے. کسی دے تجربے جو ہو سکتا ہے کہ سفر کسی دی فوتگی ہو جائے، سفر دے وچ کسی دا نقصان ہو جائے، سفر دے وچ کوئی بیمار ہو جائے، سفر دے اندر کسی دا حادثہ ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تے باقی مہینیاں چ نہیں ہوندا، سفر چ ہوندا تے باقی مہینیاں چ نہیں ہوندا. محرم چ بھی ہوندا ہے خانوادہ رسول. محرم کے مہینے میں میدان کربلا میں بے یار و مددگار ذبح کر دیے گئے. سفر چ بھی سارا کچھ ہوندا ہے. ربیع الاول چ بھی ہوندا ہے، ربیع الثانی چ بھی. اے زندگی دی روٹین تے معاملات ایویں چلدے نے. جمادی الاول چ بھی ہوندا ہے، جمادی الثانی چ بھی معاملات اسی طرح ہوندے نے. رجب شعبان تے رمضان دے اندر بھی اے معاملات زندگی اسی طرح چلدے نے. پھر شوال آ جاندا ہے، پھر ذیقعدہ آ جاندا ہے، پھر ذی الحجہ آ جاندا ہے. 12 مہینے پورے ہو جاندے نے. زندگی دے معاملات تے روٹین اسی طرح چلدی رہندی ہے. نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، آسانی بھی ہے، تنگی بھی ہے. کیونکہ اللہ نے ساری زندگی جوڑ دیتی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ پنجابی کہنے آیا او دن نہیں رہتے رہنے، اے بھی نہیں. دن بدلتے رہتے، نداولها الایام. اللہ دنوں کو بدلتا رہتا ہے، سرکل میں رہتا ہے زمان. کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں. جب اللہ نے نہیں فرمایا، جب اس کے رسول نے نہیں فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے اپنے پاس سے؟ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کو اپنے پاس سے منحوس کہیں یا بابرکت کہیں؟ سارے دن بابرکت ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ ماہ سفر کو سفر المظفر کا نام دے دیا گیا. یہ اس کی ہے وجہ تسمیہ. سنیے کہ جنگی سفر پر روانگی کے باعث، جنگی سفر پر روانگی کے باعث اہل عرب کے مکانات خالی ہو جاتے تھے. جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے، وہ لوگ جنگوں میں چلے جاتے تھے، مکان خالی ہو جاتے تھے. عربی میں اسے کہتے ہیں سفیر المکان. اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا کہ اس میں مکان ہمارے خالی ہوتے ہیں، بیویاں رہ جاتی ہیں، بندے باہر چلے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، یا بچے رہ جاتے ہیں، بیویاں رہ جاتی ہیں. تو اس میں نوست والی کوئی بات ہے؟ کوئی بھی نہیں. معزز برادران ملت اسلامیہ، گرامی قدر سامعین، ماہ و سال، رات دن اور وقت ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اور اللہ نے کسی دن کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا. ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں. اس میں شادی نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، نیند دیگر اس قسم کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بڑا منحوس تصور کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے.
ان دنوں کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں. 13 تاریخ کہتے 13 تیزی دے دن نے, بڑی تیزی دے دن. بالکل غلط, سفید جھوٹ. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا سراسر غلط ہے. یہ رانگ نمبر ہے. گرامی قدر, اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا, کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا, اللہ نے کسی سال کو منحوس نہیں بنایا. ہاں منحوس بنایا ہے تو شرک کو منحوس بنایا ہے. شرک کی نحوست ہے, نحوست ہے تو رب کی نافرمانی کی نحوست پڑتی ہے, بت پرستی کی نحوست پڑتی ہے, جھوٹ بولنے سے نحوست برستی ہے, گناہ کرنے سے نحوست برستی ہے, کسی کی عزت کو پامال کرنے سے نحوست برستی ہے, زنا کرنے سے نحوست برستی ہے, شراب پینے سے نحوست برستی ہے, تاش کھیلنے سے نحوست برستی ہے, جوا کھیلنے سے نحوست برستی ہے, بہنوں کا حق کھانے سے نحوست برستی ہے, والدین کی نافرمانی سے نحوست برستی ہے, کسی پر ظلم کرنے سے نحوست برستی ہے, تلاوت نہ کرنے سے نحوست برستی ہے, ذکر نہ کرنے سے نحوست برستی ہے, تسبیح نہ کرنے سے نحوست برستی ہے, نماز نہ پڑھنے سے نحوست برستی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کی نحوست 40 یا 70 گھروں تک جاتی ہے. نحوست کی باتیں تو یہ ہیں اور لوگوں نے مہینوں کو نحوست والا بنا دیا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا قاری صاحب, میں کہا جی, کہتا ہے تعویذ بنا دو, بڑی بے برکتی ہے, پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا, وٹت بھی ہوتی ہے, سیل بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں پیسہ کہاں جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو کئی دن ویلے بیٹھے رہتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, کام کاج کاروبار کے اندر برکت کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا بنا دیتا ہوں, قرآن کی آیت کا تعویذ بنا دیتا ہوں, بابرکت بنا دیتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا کہ 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے ایک بھی نہیں. میں کہا سب تو بڑی نحوست ہے, ایک گل ہے کہ تو نمازیں ہی نہیں پڑھتا. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا, اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ, باغ نبوت کی اندلی با, انتہائی با سکی سلیقہ, عالمہ فاضلہ فقیہہ, صدیق کی بیٹی صدیقہ, امہات المومنین, مومنوں کی ماں, ہماری ماں, ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ اسے روزی دیتا کیسے ہے. اللہ نے نماز سے نہ روزی جوڑی ہوئی. تو نحوست کی باتیں تو یہ ہیں, دیر تک سوتے رہنا, صبح دیر تک سوتے رہنا منحوس ہے. ساری کائنات کی مخلوقات اس کے حق میں بددعا کرتی ہیں, اور جو صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے, ساری کائنات, ہوا میں پرندے, جنگلوں میں درندے, سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. آسمان کے فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو صبح اذان کے وقت اٹھ جاتا ہے, اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, اذکار کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, تقدیس کرتا ہے. اللہ کی ساری مخلوقات اس سے خوش ہوتی ہے, دعا کرتی ہے, اللہ اس کے رزق میں برکت دے, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے, اللہ اس کی جوانی میں برکت دے, اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے, اللہ اسے آفتوں سے مصیبتوں سے بچا لے. اللہ ان کی مخلوقات کی دعائیں سن کے بندے پر سے مصیبتیں آفتیں ڈال دیتے ہیں. نحوست اپنی آفتیاں تے آپ بڑھائیے مہینے نحوست, یہ بڑی بری گل ہے.